بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ فرشتے روزے دار جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہتے ہوں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ یعنی رمضان المبارک میں روزے رکھ کر جو بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، اب تمہارے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے، تم اس سے داخل ہو جاؤ اور اللہ کی نعمتیں جنت میں جو موجود ہیں ان کو کھاؤ اور پیو۔ میرے دوستوں، روزہ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے، یعنی اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ہر باقی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہاں سے ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کوئی فقیر سوال کرے گا تو میری حیثیت کے مطابق میں اس سائل کو دوں گا، 1 روپیہ یا 10 روپے دوں گا۔ اگر وہی فقیر، وہی سائل ملک کے کسی امیر ترین انسان سے مانگے تو وہ 10 روپے دینے کے لیے شرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 روپے اس کو دے دے۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا بڑا ہدیہ بھی دے گا۔ تو میرے دوستوں، خود اللہ تبارک و تعالی جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ روزے دار کو روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی روزے کے بدلے میں کیا دیں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود ہوں، یعنی قیامت کے دن اللہ پاک روزے کے بدلے میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے تمہارے اوپر روزہ لازم ہے کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ لہٰذا روزے کے بارے میں 2-3 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ جو عبادت ہے یہ بے مثال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے ریا عبادت ہے۔ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزے دار آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس وقت کلی کرنے کے لیے جب منہ میں پانی ڈالتا ہے، اب اگر وہ کلی کا پانی آدھا اگر پی بھی لے تو بازو بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ پیاس ہونے کے باوجود جب وہ منہ سے سارا پانی نکال کر تھوک دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے روزے میں ریا نہیں ہے۔ چونکہ روزے میں ریا نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ 3 چیزوں سے ڈھال ہو سکتا ہے۔
پہلا نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے روزے دار کو شیطان اور نفس بہکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا دنیاوی پریشانیوں اور مصائب سے ڈھال ہے، اس لیے جو انسان کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تیسرا قیامت کے دن جہنم کی آگ کے عذاب سے روزہ ڈھال ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے کیونکہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روک کے رکھا۔ دوستو یہ روزے کی فضیلت ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جو روزہ بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ناراضگی کو اور اللہ کے عذاب کو گویا وہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی اگر روزے سے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، آمین۔